مان اللہ بھائی، ایل ای ڈی بلب کی پرچیزنگ یعنی جو سامان آپ خریدتے ہیں اس میں کن مشکلات کا سامنا رہا آپ کو؟ شاید بھائی ایل ای ڈی جو پارٹس ہوتے ہیں نا جی، ایس کے ڈی ہوتی ہے، وہ لاہور آپ جائیں تو لاہور میں افراتفری ہے. لوگ نہیں، جو دکاندار ہے وہ ٹھیک سے بات نہیں سنتے. اگر سنے بھی کوئی دکاندار آپ سے اچھی طریقے سے بات کرے بھی، وہ آپ کو دکھائے گا وہاں پہ کچھ اور دے گا کچھ اور یہاں تک کہ لوگ نہ کوئی اس کی وارنٹی دیتے ہیں، نہ آپ کو کلیم ریشو بتاتے ہیں کہ اس کا کلیم کتنا آئے گا. تو اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہے. ہم نے بھی پہلی دفعہ ہم جب گئے تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، دکھایا کچھ اور، جب ہم لے کے آئے تو وہاں پہ آ کے ہم نے پیک کیا، پیک کر کے اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں لے کے گئے تو بہت زیادہ کلیم آیا، انتہائی کلیم آنا. پھر ہم نے یہ سوچا شاید یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں. تو پھر رائٹ پرچیزنگ کیسے کی؟ بس اس میں ہم نے پہلے تو یہ ہم بہت پریشان ہوئے. ہم نے کہا کہ ہم یہاں تک کہ ہم بزنس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر دوبارہ ہم جب محنت کی اس میں، ہم نے پارٹس کو تلاش کیا، تلاش کر کے ہم نے پہلی بات تو جلد بازی نہیں کی. وہاں پہ جا کے ہم نے تسلی سے پارٹس کو چیک کیا اور ایک شاپ سے کبھی سامان نہیں اٹھایا. جہاں سے اچھی چیز ملی، پائیدار چیز ملی اور اچھے ریٹ پہ ملی، وہاں سے ہم نے چیز کو وہاں پہ لیا. تو یہ سمجھ کیسے آئی کہ یہ اس چیز میں پرابلم آ رہا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ شرط بھائی جب ہم نے کلیم کا دیکھا تو ہم نے کچھ الیکٹریشین سے بات کی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ ہمیں کلیم کیوں آ رہا ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ کی. پھر کچھ ایل ای ڈی کا بزنس کر رہے تھے، ان سے ہم نے ملاقات کی. ان سے ملاقات کر کے ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا اور سب پہلو کو دیکھ کے ہم جو پوائنٹ تھے اس پہ ہم نے محنت کی. محنت کر کے ہم اچھے مٹیریل تک پہنچ گئے. تو بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سیلز میں کیا پرابلمز پیش آئے؟ شرط بھائی جب سیل ہم نے اچھا مٹیریل بھی تلاش کر لیا، سارا کچھ آ گیا، پیکنگ کر کے مارکیٹ میں لے کے گئے تو مارکیٹ میں سب سے بڑا ایشو ہے ہمیں ادھار دو. پھر ادھار بھی اس طریقے سے، ایک الیکٹریشین جو ہے وہ کئی کمپنیوں کا مال رکھتا ہے، کسی کا اس نے آپ کا سٹاک نہیں رکھنا، کئی سے انہوں نے ادھار لینا ہے اور اس حساب سے پیسے دینے. بڑا پریشانی ہوئی. پھر یعنی ہم نے اس وہ پہ صرف آپ کا مال نہیں بیچتا، دو آپ کے بیچ دیے، دو کسی اور کے بیچ دیے، دو کسی اور، دو کسی اور کے بیچ تو دیے، آپ کی سیلز رک جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے، بڑھتی نہیں؟ وہ پھر ہم نے اس پہ نا جی سوچو بچار کر کے ایک نیا طریقہ کار اپنایا. نئی ٹیکنیک یا سیلز پالیسی کیا بنائی ہے آپ نے؟ وہ نئی طریقہ کار ہم نے یہ اپنایا ہے کہ ہم مارکیٹ میں مختلف جگہ پہ بیکریز، جنرل اسٹور، مارٹ، ہم نے ان کو پوائنٹس بنائے ہیں. وہاں پہ ان سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر ہم آپ کی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. ان کی ایڈورٹائزمنٹ کروائی کہ آپ اس کو رکھیں فلیکسز کے ذریعے. ہم نے ایک دکاندار پہ 3,000 روپے کا اسٹیمیٹ کو فکس کیا اور 3,000 روپے کی اس کو ایڈورٹائزمنٹ ہم نے دی ہے. یعنی ان کی پینا فلیکسز ان کے نام کے بنوا کے دے دیے؟ جی ان کے نام کے ہم نے بنوا کے دیے ہیں اور اس پہ ہم نے پرنٹ کیا ہے کہ 120 12 وارڈ میں اور 220 آپ نے 18 وارڈ میں سیل کرنا ہے. اوکے، یہ پینا فلیکسز کے اوپر لکھ دیا یہ پینا تاکہ فلیکس میں اس سے زیادہ قیمت پہ دکاندار فروخت نہ کر سکے. دکاندار فروخت نہ کر سکے. اوکے، تو دکاندار کو جو 120 کا وہ بیچتا ہے وہ دکاندار کو کتنے کا ملتا ہے؟ وہ دکاندار کو 105 روپے کا ملتا ہے. تو اب یہ جو کریانہ سٹور، جنرل سٹور، بیکریز جو ہیں، یہ پھر ادھار لیتے ہیں یا نقد لیتے ہیں؟ نہیں شاید بھائی، اس کے لیے ہم نے اس پہ یہ ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا 300 بلب کا ہمارا وہ ہے ٹارگٹ کہ 300 بلب آپ نے رکھا ہے اور 300 بلب رکھوایا ہر جو ہے ہر پوائنٹ پہ اور 300 میں سے انہوں نے ہاف ہمیں نقد دے دیے اور ہاف ہم نے ان کو ادھار دے دیے. تو وہ ہاف کتنا بنتا ہے؟ وہ ہاف 150 بنتے ہیں. 150 بلب 150 ضرب 105 یہ بن گئے 15,750. جی 15,750 آپ وصول کر لیتے ہیں جی اور 15,750 کریڈٹ دے دیتے ہیں. جی ایسے ہی ایسے ہی. تو پھر یہ جو سیل ہوتی ہے تو اس کی ریکوری کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ جاتا ہے اس پہ پوائنٹ پہ اور وہ 8 دن کے بعد اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں سے جتنی کاؤنٹنگ ہوتی ہے ایل ای ڈی کی، جتنی سیل ہو جائے تو وہ ان کو دوبارہ پہنچاتا ہے اتنا سٹاک اور ان سے وہ پیسے وصول کر لیتا ہے. جی. اور کلیم ریشو کیا ہے اس وقت؟ کلیم ریشو شاد بھائی اس وقت الحمدللہ ہمارا پرفیکٹ ایل ای ڈی ہے. الحمدللہ ہم نے اس پہ بڑی محنت کی ہے اور مختلف جگہ سے ہم نے سٹاک اٹھایا ہے اور اس پہ ہم نے اتنی محنت کی الحمدللہ ہمارا 2% بھی کلیم نہیں آتا. یہ پچھلے 4 مہینے کی اگر بات کریں جی جی تو ٹوٹل بلب کتنا واپس آیا؟
पिछले 4 माह के अंदर शायद भाई हमारे पास जो है ना 100 बल्ब भी अभी तक वापसी क्लेम का नहीं आया। ओके, फिर तो ठीक है। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो क्लेम आ जाता है आपके पास, तो आप क्या उनको पैसे देते हैं या बल्ब के बदले बल्ब देते हैं? नहीं, क्लेम हम एलईडी के बदले में एलईडी देते हैं। एलईडी दे एलईडी देते देते हैं। ओके। जी। अच्छा ये बताएं कि ये तो होगी साहिवाल की बात, आपका अपना शहर है, वहाँ पे आपने पॉइंट्स बना लिए, तो इसको कोई बढ़ाने का भी जहन है या बस इसको साहिवाल तक ही रखना है? नहीं शायद भाई, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम इसको जो सप्लाई देंगे उसका यही तरीकाकार है। हम लोग यहाँ पे शायद भाई बिजनेस की तलाश करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि हमने जी 20,000 रुपये 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। लोग सोशल मीडिया से वीडियोस देखते हैं और फिर लोग कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन फ्रॉड होता है इसी सूरत में है जैसे लोग लाहौर वाले कुछ दिखाते हैं और है, देते कुछ और है। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना चाहेंगे अपने जो दूसरे इलाकों के अंदर, हम उनको पार्ट्स की सूरत में भी और इसी तरह पैकिंग की सूरत में भी हम उनको माल पहुंचा सकते हैं। और हर इलाके के अंदर जो भी हमसे ले अपने इलाके के अंदर इस पॉलिसी पे चले, अपने इलाके अपने सिटी में पॉइंट बनाए। अच्छा, आप यानी ये चाहते हैं कि जैसे आपने अपने शहर में पॉइंट बनाए हैं, लोग आपसे या पैक शुदा माल या पार्ट्स लेके अपना काम शुरू कर लें और ऐसे ही पॉइंट्स बना लें। ऐसे पॉइंट्स बना। अच्छा, तो आपसे राब्ता कैसे करें? मेरा मोबाइल नंबर है 0308 48 54 139। 0308 48 48 54 54 139। 139। चलें जी, बहुत मेहरबानी। ये आपने एक अच्छी टेक्निक बताई है कि आप अपने शहर में एलईडी बल्ब्स इलेक्ट्रिशियंस के अलावा भी कैसे बेच सकते हैं। जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।